اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدون کتاب نادر درس نمبر 517 میں صیغہ قسم کو کسی کے ارادے پر تعلیق اور موقوف کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے قسم کے مختلف احکام بیان ہو چکے ہیں اور اس کے متعلقہ کچھ احکام پر گفتگو رہتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ صیغہ قسم کو کسی انسان کے ارادہ پر موقوف اور معلق کرنے کا حکم کیا ہے۔ اس بات کی دو صورتوں کے احکام بیان ہوں گے، نفی کی دو صورتیں اور ان کے احکام ذکر ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ جب کوئی شخص قسم کو معلق کرتا ہے کسی شخص کے ارادے اور مشیت پر تو اس کی چار صورتیں بنتی ہیں، دو صورتیں اس بات کی ہیں اور دو صورتیں نفی کی ہیں۔ اس بات کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت ہے کہ قسم کے منعقد ہونے کو معلق کرتا ہے دوسرے شخص کے ارادے پر، جیسا کہ کہے واللہ لأفعلن ان شاء زید، میں اس کام کو انجام دوں گا اگر زید نے چاہا۔ تو اس صورت میں قسم کے منعقد ہونے کی شرط ہے زید کا ارادہ کرنا۔ اگر زید کہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں تو قسم منعقد ہوگی چونکہ شرط موجود ہے، اگر وہ کہے میں نہیں چاہتا تو پھر قسم باطل ہو جائے گی چونکہ شرط مفقود ہے۔ اگر زید کے غائب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے اس کا ارادہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں بھی قسم باطل ہے، چونکہ شرط انعقاد اور صحت قسم زید کا ارادہ معلوم ہونا تھا اور فرض یہ ہے کہ وہ معلوم نہیں ہوا۔ اور اس بات کی دوسری صورت یہ ہے کہ قسم کے باطل ہونے کو معلق کرے زید کے ارادے پر حرف استثناء کے ذریعے، واللہ لأفعلن الا ان یشاء زید، یعنی قسم خدا کی اس کام کو انجام دوں گا مگر زید چاہے انجام نہ دینے کو تو انجام نہیں دوں گا۔ تو اس صورت میں قسم منعقد ہے لیکن اس کا باطل ہونا موقوف ہے کہ زید اس کو انجام نہ دینے کو چاہے، چونکہ اس بات سے استثناء نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ پس زید کے اس کام کو انجام نہ دینے سے اور اس کے بارے میں اپنا ارادہ ظاہر نہ کرنے سے پہلے قسم منعقد ہے اور باطل نہیں ہوگی، مگر اس صورت میں کہ جب یقین ہو کہ زید اس کو انجام نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس صورت میں قسم باطل ہو جائے گی چونکہ شرط اس کی موجود ہے۔ بس اگر زید اس کے انجام نہ دینے کو چاہے تو قسم باطل ہو جائے گی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا والتعلیق علی مشیئت الغیر یحبسها ویوقفها علی مشیئته ان علق عقدها علیہ قوله لأفعلن كذا ان شاء زید فلو جهل الشرط لم ينعقد، یعنی قسم کو معلق کرنا کسی دوسرے شخص کے ارادے پر یہ قسم کو حبس کرتا ہے، موقوف کرتا ہے قسم کو اس کے ارادے پر، اس صورت میں کہ جب قسم کا منعقد ہونا معلق ہو دوسرے شخص کے ارادے پر تو گویا کہ وہ قسم اس کے ارادے پر موقوف ہوتی ہے۔ اس عبارت میں یوقفها یحبسها کے اوپر عطف تفسیری ہے، اسی معنی میں ہے کہ جب کسی شخص کے ارادے پر اس کو موقوف کر دے تو وہ اسی کے ارادے پر معلق ہوتا ہے اس کا منعقد ہونا، جیسا کہ کہے واللہ لأفعلن كذا ان شاء زید، خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا اگر زید چاہے، تو اس میں قسم کا منعقد ہونا زید کے ارادے پر موقوف ہے، اگر وہ چاہے تو وہ منعقد ہوگی، اگر وہ نہ چاہے تو وہ باطل ہوگی، اگر اس کا ارادہ معلوم نہ ہو تو بھی باطل ہوگی چونکہ قسم منعقد ہونا اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ فلو جاہل الشرط لم ينعقد، پس اگر شرط مجہول ہو یعنی اس کے ارادے کو نہ جانتے ہوں، لم ينعقد تو قسم منعقد نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت اس بات کی ولو اوقف حلها علیہ قولہ الا ان یشاء زید ان عقدت ما لم یشاء حلها فلا تبطل الا ان یعلم الشرط، پس اگر قسم کے بطلان کو اور منحل ہونے کو موقوف کرتا ہے دوسرے شخص کے ارادے پر
جیسا کہ کہے واللہ لا فعلن الا ان یشاء زیدون، تو قسم منعقد ہو جائے گی جب تک وہ اس کے ختم کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ یعنی اصل و صورت میں یہ ہے کہ قسم ٹھیک ہے مگر یہ کہ زید کا ارادہ ہو کہ وہ کام نہ کرے، تو اس صورت میں وہ قسم باطل ہو جائے گی۔ فلا تبطلو، تو قسم منعقد ہوگی اور باطل نہیں ہوگی، الا ان یعلم الشرط، مگر یہ کہ شرط کو جانتا ہو، یعنی زید کے نہ چاہنے کو جانتا ہو، تو اس صورت میں باطل ہو جائے گی۔ وَقَضَى فِي جَانِبِ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ لَا أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ فَيَتَوَقَّفُ انْتِفَاؤُهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ فِي الْأَوَّلِ وَيَنْتَفِي بِدُونِهَا فِي الثَّانِي فَلَا يَحْرُمُ الْفِعْلُ قَبْلَ مَشِيئَتِهِ وَلَا يَحِلُّ قَبْلَهَا۔ اس عبارت میں نفی کی دو صورتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ قسم کے منعقد ہونے کو معلق کرے زید کے ارادے کے ساتھ، مثلا کہے واللہ لا افعل ان شاء زیدون، اگر زید چاہے اس کو انجام نہ دینے کو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کو انجام نہیں دوں گا۔ اس صورت میں اس نے معلق کیا ہے انجام نہ دینے کو زید کے ارادے پر کہ وہ بھی اس کو انجام نہ دینے کو چاہے، تو قسم کے منعقد ہونے کی شرط ہے زید کا ارادہ کہ وہ اس کو انجام نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پس اس صورت میں اگر زید کہے کہ میں اس کے انجام نہ دینے کو چاہتا ہوں تو قسم منعقد ہوگی اور اس کو انجام نہیں دے گا، لیکن زید کے انجام نہ دینے کو چاہنے سے پہلے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس قسم کے مخالف عمل کرے، چونکہ اس صورت میں ابھی تک قسم منعقد نہیں ہوئی اور حرمت اس فعل کی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جانب نافی میں ہے، جیسے کہے واللہ لا افعل ان شاء زیدون، کہ اگر اس زید اس کے کام کے نہ کرنے کا ارادہ کرے تو میں اس کو انجام نہیں دوں گا۔ اور اس کی دوسری صورت ہے لا افعل الا ان یشاء زیدون، کہ قسم کے باطل ہونے کو معلق کرے زید کے ارادے کے ساتھ حرف استثناء کے ذریعے، مثلا کہے واللہ لا افعل الا ان یشاء زیدون، قسم خدا کی کہ میں انجام نہیں دوں گا مگر زید اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرے، کہ اس صورت میں معلق کیا ہے اس کام کے انجام دینے کو زید کے ارادے پر، تو شرط جو ہے قسم کے باطل ہونے کی وہ زید کا ارادہ ہے اس کام کو انجام دینے کا۔ پس اگر زید کہے کہ میں اس کو انجام دینے کو چاہتا ہوں تو قسم باطل ہو جائے گی، لیکن زید کے ارادے سے پہلے جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کھانے والا اس کو انجام دے، چونکہ زید کے ارادے سے پہلے اس نے قسم منعقد ہے اور اس کو انجام نہیں دے سکتا، تو حرام ہوگا اس کو انجام دینا۔ فَيَتَوَقَّفُ انْتِفَاؤُهُ عَلَى مَشِيئَتِهِ فِي الْأَوَّلِ، تو پہلی صورت میں اس قسم کا منتفی ہونا زید کے ارادے پر موقوف ہے، اگر وہ کہے کہ میں بھی نہیں چاہتا تو پھر وہ قسم منتفی ہو جائے گی۔ وَيَنْتَفِي بِدُونِهَا فِي الثَّانِي، جبکہ دوسری صورت میں اور فعل منتفی ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ زید اس کے انجام نہ دینے کو چاہے، چونکہ اس مثال میں اس کا انجام نہ دینا قسم کے ذریعے منعقد ہو چکا ہے۔ ہاں اس کا باطل ہونا وہ موقوف ہے زید کے ارادے پر، بغیر اس کے ارادے کے قسم منعقد ہے اور اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ فلا يحرم الفعل قبل مشیئتہ، پس پہلی مثال میں حرام نہیں ہے اس کو انجام دینا زید کے ارادے سے پہلے کہ وہ اس کے انجام نہ دینے کو چاہے، اور دوسری مثال میں حلال اور جائز نہیں ہے اس کو انجام دینا زید کے ارادے سے پہلے۔ ولا يحل قبلها، اور دوسری صورت میں جائز نہیں ہوگا اس کے ارادے کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ هو متعلق الیمین کا متعلق النظر فی اعتبار کونہ طاعتا او مباحا راجحا دینا او دنیا او متساویا الا انہ لا اشکال ہنا فی تعلقها بالمباح ومراعات الاولا فیها وترجیح مقتضى الیمین عند التساوی۔ اس بحث میں متعلق قسم کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا متعلق قسم بھی متعلق ناظر کی طرح ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا متعلق
طاعت ہونا چاہیے، یعنی معمور بہی ہو شرعی لحاظ سے، جیسے واجب یا مستحب، یا مباح ہو جو رجحان رکھتا ہے دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے، یا مباح ہو ایسا کہ جو متساوی الطرفین ہے فعل اور ترک کے لحاظ سے۔ تو قسم کا نظر کے ساتھ کیا فرق ہے؟ چند جہت سے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ کہ قسم کا مباح کے متعلق ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور فقہائے شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قسم مباح کے ساتھ بھی منعقد ہو جاتی ہے، لیکن ناظر میں اشکال اور اختلاف موجود تھا۔ ناظر مشروط میں تو اختلاف ہے، اصل مباح میں بھی، چاہے وہ متساوی ہو چاہے راجح ہو، جبکہ ناظر تبرعی میں اختلاف ہے مباح متساوی الطرفین میں، اور مشہور فقہائے شیعہ ناظر مشروط میں ناظر مباح کو منعقد نہیں سمجھتے۔ قسم میں ہے کہ اگر اس کا متعلق مباح ہو تو دو طرفوں فعل اور ترک میں سے رجحان والی طرف کی رعایت کی جائے، اگرچہ رجحان وہ انعقاد قسم کے بعد پیدا ہوا ہو، یعنی اگر قسم کھائے کہ دودھ پیے گا اور فرض کریں کہ دودھ پینا جو ہے دینی یا دنیاوی لحاظ سے رجحان رکھتا ہے تو اس پر عمل کرے، یا اگر قسم کھائے دودھ نہ پینے پر اور وہ دینی یا دنیاوی لحاظ سے رجحان رکھتا ہو تو اسی پر عمل کرے۔ اسی طرح اگر قسم کھائے دودھ پینے پر حالانکہ رجحان رکھتا ہو یا متساوی ہو ترک شرب کے، پھر قسم کے بعد ترک شرب رجحان پیدا کر لے تو اس صورت میں اسی رجحان والی صورت کا لحاظ کرے، یعنی قسم کی مخالفت کرے اور نہ پیے اس کو، اور اس صورت میں مخالفت کا کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ناظر کے خلاف ہے کہ اگر ناظر کی دودھ پینے کی حالانکہ رجحان رکھتا ہے یا متساوی ہے تو وہ جو شرب ہے اس بنا پر کہ ناظر متساوی طرفین جائز ہو، ناظر کے بعد ترک شرب میں رجحان پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ناظر پر عمل کرنا ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں ہوگی، اگر مخالفت کرے تو کفارہ واجب ہوگا۔ ایک تیسرا فرق ہے کہ اگر قسم کا متعلق مباح متساوی الطرفین ہو تو فقہا میں اشکال اور اختلاف نہیں ہے اس میں کہ مقتضی قسم کو ترجیح دے، یعنی اگر قسم فعل مباح پہ کھائی ہے تو اس کو انجام دے، اگر قسم ترک مباح پہ کھائی ہے تو اس کو ترک کرے، جبکہ ناظر میں اختلاف موجود ہے کہ آیا ناظر کا تعلق مباح متساوی الطرفین سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی کو بیان کیا ہے، فرمایا متعلق الیمین کا متعلق ناظر، یمین و قسم کا متعلق ناظر و منت کے متعلق کی طرح ہوتا ہے، فی اعتبار کونہ طاعتن، اس لحاظ سے کہ اس کا اطاعت ہونا شرط ہے، عبادت ہونا واجب یا مستحب ہونا شرط ہے، او مباحن راجحن دینن او دنیا، یا وہ مباح ہونا چاہیے جو دین کے لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے رجحان رکھتا ہو، او متساوین، یا وہ متساوی ہو، فعل اور ترک اس کا برابر ہو، الا انہ لا اشکال ہنا فی تعلقها بالمباح، یہاں پر قسم اور ناظر کے فوارق اور اس کے اختلاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ قسم مباح کے ساتھ تعلق پکڑ سکتی ہے اور اس میں اختلاف اور اشکال نہیں پایا جاتا، جبکہ نظر کے بارے میں اختلاف ہے کہ مباح کے ساتھ وہ تعلق پکڑتی ہے یا نہیں۔ وَمُرَاعَاتِ الْأَوْلَى فِيهَا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ متعلق قسم میں اولا اور جو بہتر ہو اس کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی فعل یا ترک میں سے جو بھی مباح میں رجحان رکھتا ہو، اولویت رکھتا ہو، اسی کا لحاظ کیا جائے، اگرچہ اولویت انعقاد قسم کے بعد عارض ہوئی ہو۔ وَتَرْجِيحِ مُقْتَضَى الْيَمِينِ عِنْدَ التَّسَاوِي، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جب فعل و ترک دونوں برابر ہوں اور کسی ایک طرف کو رجحان حاصل نہ ہو تو مقتضی یمین کو ترجیح دی جائے، اور جس چیز پر قسم کھائی ہے فعل یا ترک پر تو اس پر عمل کیا جائے۔